حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں پیش آنے والے چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ ایک بڑھیا نظر آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا ملا۔ اس نے بھی آواز دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی طرف بھی التفات کرنے نہیں دیا۔ پھر کچھ دور گئے تو وہاں 3 آدمی کھڑے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دے دیجئے۔ پھر بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت جو سر راہ کھڑی ہوئی تھی وہ دنیا تھی، جس نے بوڑھی عورت کا روپ اختیار کر رکھا تھا، اور دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ اور وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہا تھا وہ شیطان تھا۔ دنیا اور شیطان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف ملتفت کرنا چاہتے تھے، اور وہ تینوں آدمی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا اور جہنم کے خازن کو بھی دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے کھرچ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کے متعلق دریافت فرمایا تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت اور چغل خوری کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہر میں تیر رہا تھا اور پتھروں کو نوالے بنا کر کھا رہا تھا۔ معلوم کرنے پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص سود خور ہے۔ راستے میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک ہی دن میں زمین میں بیج ڈالتے تھے اور کھیتی بھی کاٹ لیتے تھے، اور کھیتی کاٹ لینے کے بعد ان کے کھیت پھر ویسے ہی ہرے بھرے ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کھیتی کا آخر کیا قصہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی کا اجر 700 گنا سے بھی زیادہ ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو عطا کرتا ہے۔ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور کچلے جانے کے بعد ان کے سر اپنی سابقہ حالت میں واپس آ جاتے تھے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو فرض نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، وقت پر نماز ادا نہیں کرتے۔ آگے بڑھے تو کچھ ایسے لوگ بھی ملے جن کے آگے اور پیچھے شرمگاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چراگاہوں میں زریں اور زرکون چرتے پھرتے تھے۔ یہ دونوں جہنم کے کانٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسی دوران کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سامنے 2 پتیلے رکھے ہوئے تھے، ایک میں پکا ہوا گوشت تھا اور دوسرے پتیلے میں کچا اور سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا، اور وہ لوگ کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکے ہوئے بہترین گوشت کو نظر انداز کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیویاں موجود ہیں، مگر وہ زانیہ عورتوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور صبح تک انہی کے پاس رہتے ہیں۔ ان میں بہت سی وہ عورتیں بھی ہیں جو حلال اور نیک مردوں کو چھوڑ کر زنا کار اور بدکار مردوں کے ساتھ اپنی راتیں بسر کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مکڑی کے قریب سے ہوا۔ اس مکڑی کی خاص بات یہ تھی کہ جو شخص بھی اس کے پاس سے گزرتا یا جو چیز بھی اس کے نزدیک جاتی تو وہ اس کو پھاڑ ڈالتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور گزرنے والوں کو لوٹتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم پر سے بھی گزرے جس کے افراد لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور ان کے ڈھیر لگا رہے تھے، حالانکہ ان میں لکڑیوں کو اٹھانے کی طاقت نہ تھی، مگر وہ لکڑیاں جمع کرتے چلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور لکڑیوں کا وزن کیوں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر لوگوں کی امانتوں کا اور حقوق کا بار گراں موجود ہے، مگر وہ بددیانتی کر کے اور لوگوں کے حقوق مار کے اپنا بوجھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ملے جن کے ہونٹ اور جن کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں، ایک بار کٹ جانے کے بعد وہ پھر اپنی حالت میں واپس آ جاتیں، اور پھر سے ان کو کاٹا جاتا وہ پھر صحیح ہو جاتیں۔ یہ سلسلہ لگاتار جاری تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔